بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں زمانے جاہلیت کی ایک بہت بڑی ذلت، رسوا وہ عادت، وہ طریقہ جو زمانے جاہلیت کے لوگوں میں تھا کہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی، اس بچی کا سنتے ہی، جیسے ہی ان کو بچی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کے عزیز و اقارب جتنے بھی ہوتے وہ اس بات پر اتفاق کر لیتے کہ اس بچی کو زندہ نہیں رہنے دینا، بلکہ جا کے اس بچی کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کہ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں بچیوں کی خوشخبری سنتے ہیں، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، رنگ کالے پڑ جاتے ہیں، ماتھے پہ بل آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اصل میں وہ معاشرہ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہا ہے۔ ہمارے آج کے اس معاشرے میں ایسی بہت ساری حقیقتیں پھر ایک دفعہ ان کے سامنے آ رہی ہیں کہ مختلف طریقوں سے گھر بھی اجڑ رہے ہیں، بچیوں کو طلاق بھی اس وجہ سے دی جا رہی ہے۔ بہت سارے سسرال ایسے ہوتے ہیں، اگر ایک بچی کے ہاں 2 بیٹیاں در پہ پیدا ہو جاتی ہیں تو اس بچی کو وہ سسرال والے اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتے کہ تیرے ہاں دوسری بچی کیوں پیدا ہوئی۔ اور بعض دفعہ میرے پاس لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسا کریں کہ ہمارے ہاں بچی کی پہلے 2 بیٹیاں ہیں، اب بچی امید سے ہے، اب اس کے سسرال والے کہتے ہیں کہ اگر بیٹی کو پھر بیٹی پیدا ہو گئی تو ہماری طرف سے اس کو اجازت ہے، اس کو ہم لے جائیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی آیت بتا دیں۔ یہ ظلم جو وہاں ہوتا رہا، اب پھر اس معاشرے کے اندر وہ ظلم جنم دے رہے ہیں۔ اس کی ایک تازہ مثال، آپ سب سوشل میڈیا سے واقف ہیں، ہمارے ضلع میاں والی کے اندر اس شفاق باپ نے، جس کو یہ بھی سمجھ نہ آیا کہ یہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، یہ بیٹی ہر گھر میں یہ پھول نہیں کھلتا، جس گھر پہ رب کی رضا ہوتی ہے، جس گھر پہ رب راضی ہوتا ہے، اور جس گھر کو اللہ پاک مسکراتے دیکھنا چاہتے ہیں، اس گھر میں بیٹی کی اللہ پاک خوشخبری دیتے ہیں۔ اس باپ کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جیتے جاگتے دن دہاڑے اس شفاف ظالم باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو گولی سے چھلنی کر کے اس کو موت دے ڈالا۔ وہ معاشرہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری شکلوں کے اندر ہماری ان بیٹیوں کو وہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ جو زمانے جاہلیت میں تھا، جس سے منع کیا گیا، وہ دوبارہ جنم لے رہا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے معاشرے میں ان بچیوں کے، ان بیٹیوں کے حقوق کو ہم نے بتانا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو وہ تعلیم دینی ہے جو تعلیم اللہ پاک نے ان بچیوں کو، ان بیٹیوں کو، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو جو مرتبہ عزت اسلام نے عطا کی ہے، وہ ہم نے بتانا ہے، وہ ہم نے سمجھانا ہے کہ بیٹی نحوست نہیں ہے، بیٹی کے آنے سے گھر برباد نہیں ہوتے، بیٹی کے آنے سے گھر شاداب ہوتے ہیں، آباد ہوتے ہیں۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ رحمت یہ ہوتی ہے جب کوئی بندہ بیمار ہو، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس پہ رحمت فرما، تو رحمت جب اس پہ آتی ہے نا، تو جو بیمار ہوتا ہے اللہ اس کو صحت عطا فرما دیتے ہیں۔
وہ رحمت صحت کی شکل میں قبول کرتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کی میرے اوپر رحمت ہو چکی ہے، کوئی مصیبت میں ہے وہ اللہ کی رحمت مانگتا ہے، اس کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت مصیبت سے چھٹکارے کی شکل میں اس کو ملی ہے۔ کوئی اگر ایسا کام جو اس کا نہیں ہو رہا ہوتا وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا کام ہونا یہ رحمت کی صورت تھی جو اللہ پاک نے اس کو عطا کی۔ تو یہ رحمت تو سکون کا نام ہے، رحمت تو دل کے جھکاؤ کا نام ہے، رحمت تو آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ رحمت میں سکون کس نے کہا ہے آپ کو رحمت بے سکون ہوتی ہے؟ تو یہ بیٹی رحمت ہے، جس گھر میں آتی ہے اس گھر میں سکون ہوتا ہے، وہ گھر بے سکونہ نہیں ہوتا، وہ بے آباد نہیں ہوتا، وہ شاد باد ہوتا ہے وہ گھر۔ یہ غلط طور طریقہ ہم نے اختیار کر لیا۔ تو اس سے پہلے جو معاشرہ تھا، اس سے پہلے آج سے 1400 سال پہلے، مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر زندہ کیا ہو سکتی ہے اس معاشرے کی؟ جس معاشرے کے اندر باپ فخر محسوس کرتا تھا اگر اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، وہ بیٹی کو زندہ دفن کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ یہ مجرم تھا، مجرم کو سر جھکا کے چلنا چاہیے، لیکن اس معاشرے میں وہ باپ جو مجرم تھا، بیٹی کا مجرم تھا، وہ سر اٹھا کے چلنے کو فخر محسوس سمجھتا تھا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ وہ بھائی وہ یہ سمجھتا تھا کہ کل کو یہ میری بہن بڑی ہو کے کسی کے گھر جائے گی، وہ میرا بہنوئی بن کے میرے سامنے آئے گا، میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ خوشی محسوس کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ بیٹی ناک کٹوانا نہیں، یہ تو ناک کو رکھنے والی ہے، یہ عزت ختم نہیں، عزت دینے والی بیٹی ہے۔ اور آپ کو یاد رہے سب سے پہلے قیامت والے دن حقوق العباد میں جو اللہ کے سامنے فیصلہ پیش کیا جائے گا نا، وہ ناحق قتل کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بھی سمجھ لیں، سب سے پہلے حقوق العباد میں جو فیصلہ کیا جائے گا وہ فیصلہ حقوق العباد میں قتل کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر قتل بھی ان لوگوں کا، ان بیٹیوں کا، ان بچیوں کا جنہوں نے بے حق، جن کے والدین نے ان کو ناحق زندہ درگور کیا ہوگا یا مارا ہوگا، ان بچوں کا فیصلہ اللہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ پھر اللہ پاک سوال کریں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی مجھے بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ کیا تم نے زنا کیا اس وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا؟ کیا تم نے بے پردگی کی اس وجہ سے تمہیں باپ نے قتل کیا؟ یا تم نے کسی کا ناحق حق کھایا اس وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا؟ وہ کہے گی یا اللہ ابھی تو میں نے آنکھ نہیں کھولی تھی، میری آنکھ کو بند کر دیا گیا، ابھی تو میں نے بولنا نہیں سیکھا تھا، میرا گلا دبا دیا گیا، اے اللہ ابھی تو میں چلنا پھرنا نہیں سیکھی تھی، میں گھر کے آنگن کو دیکھنے تک نہیں، مجھے موت کے گھاٹ مار دیا گیا، یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اور اصول ہے مجرم سے صفائی بیان کروائی کے لیے اس سے پہلے سوال کیا جاتا ہے ابھی آپ نے یہ قتل کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا؟ لیکن اللہ پاک بچوں سے پوچھ رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں۔ اس کی وجہ مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ اللہ پاک اس وقت ان کے والدین سے اتنے سخت ناراض ہوئے اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہوں نے اللہ کی نظر میں اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اللہ ان سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ ان معصوم بچوں سے اللہ پاک سوال کریں گے کون ہوتی ہے بیٹی؟ پتہ ہے آپ کو جس کے بارے میں اس معاشرے کے اندر، اس گندے معاشرے کے اندر جب بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اس بیٹی کے حق میں سب سے پہلے پتہ کس نے آواز لگائی؟ اس بیٹی کے حق میں سب سے پہلے کس نے اس کے حقوق کو کس نے بیان کیا؟ وہ معراج والے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس سارے معاشرے میں اکیلے ہمارے حضور تھے جو اس بیٹی کی آواز کے لیے انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے ارشاد فرمایا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو انہوں نے فرمایا لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی کو جگر کا ٹکڑا بیان کیا کہ ان کو کوئی جگر کا ٹکڑا بھی دفن کر سکتا ہے، کوئی اس کو بھی کاٹ سکتا ہے، کوئی اس کا بھی گلا دبا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں مارتا، کوئی نہیں گلا دباتا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیٹی کی عظمت بتائی، بیٹی وہ ہوتی ہے جو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جس کی دو بہنیں ہیں یا جس کی دو بیٹیاں ان کی پرورش کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، بڑی ہو گئی اور ان کو بہایا، ان کا نکاح کیا،
تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں اکٹھی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہونے لگا، یا رسول اللہ جس کی ہو ہی ایک، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کو رکھنے کے فرمایا ہاں جس کی ایک بھی ہو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ وہ لوگ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں، وہ اللہ سے عرض ہے اللہ میری ایک کیوں ہے، میری 2 ہوں۔ اس گندے معاشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کے حق میں آواز اٹھائی، جس بیٹی کو آج ہم مسلمان ہو کے اپنے ہاتھوں سے گلا کاٹ رہے ہیں۔ ان کے حق دیکھو، شریعت میں اللہ پاک نے بیٹے کے 2 حق رکھے، بیٹی کا 1 حق رکھا ہے، بیٹی کا 1 حق کہ چلو جو لوگ نہ ہی سمجھیں چلو بیٹوں کو دے زیادہ دے، لیکن کم از کم 1 حق بیٹی کو تو دے، نہ دینے سے بہتر 1 حق تو دیں۔ آج ہم اس کی پرواہ نہیں، بیٹی کو تھوڑا دو نا وہ تب بھی راضی ہو جاتی ہے، اس کو نہ بھی دو بیچاری ویسے ہی سو جاتی ہے۔ بچوں کو جتنا رجا کے لے آؤ، بیٹی بیچاری اف نہیں کرے گی کہ ابا آپ نے میرے بھائیوں کو اتنا دیا مجھے کیوں نہیں دیا، سب کو ساتھ لے جاؤ۔ بیٹی کو آپ کہہ دو نا بیٹی آپ اپنی امی کے ساتھ گھر میں رہنا، امی کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، وہ بیٹی بیچاری ضد نہیں کرے گی، وہ دروازے پہ جا کے آپ کو دیکھتی رہے گی سستی نگاہوں سے کہ میرا ابا بھائیوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہ اف نہیں کرے گی۔ آپ بیٹے کو 3 آوازیں دو پھر آواز آئے گی جی ابا، اب بیٹی کو 1 آواز دو، آپ کی آواز نہیں ختم ہوگی، وہ بیٹی آپ کی آواز پہ لبیک کہے گی۔ وہ بیٹی میں نے ایک بوڑھے باپ کو دیکھا کاندھے پہ بوریاں گندم کی اٹھا کے چل رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا اس کے پاس، میں نے پوچھا بابا جان خیر ہے کیا بات ہے، پہلوانی کا شوق ہے اس عمر میں، کیا مجبوری ہے آپ کو، کیا مجبوری ہے آپ کو، یہ کاندھے پہ آپ اتنی 2.5 من کی بوری اٹھا کر اتنا بوجھ اٹھا کے آپ کام کر رہے ہیں۔ وہ بوری پھینک کے میرے پاس آیا کہ بیٹا بات یہ ہے نہ مجھے پہلوانی کا شوق ہے اور نہ ہی مجھے خوشی ہے، فرمایا دکھ ہے مجھے۔ میں نے کہا بابا جی کون سا دکھ ہے؟ وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا میری 4 بیٹیاں تھیں، 3 کو میں نے بیاہ دیا، 1 بیٹی ابھی باقی ہے، جس کے خرچ ساز و سامان کے لیے یہ میں پیٹھ پہ بوجھ اٹھا کے، کل معاشرے میں کوئی بندہ میری بیٹی کو یہ تانا نہ دے کہ تو جس باپ سے گھر کے آنگن سے جدا ہو کے ہمارے گھر میں یہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا اس باپ کو، کیا میں اس بیٹی کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ بھائی ابر ٹائم لگاتا ہے، جو کل کا بھائی اپنی بیٹی کو قتل کرنے پہ رضامند تھا، وہ باپ اس بیٹی کو زندہ درگور کرنے پہ رضامند تھا، وہ آج وہ باپ یہ حق اسلام نے دیا، حضور نے دیا، وہ اس کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے وہ دن رات اپنے آپ کو محنت مشقت میں ڈال کے وہ بھائی اپر ٹائم لگا کے، کوئی پوچھے نا اس سے کہ رات کو آرام کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے میری بہن کی شادی ہے۔ یہ حق اسلام نے بیٹی کو دیا، آج ہم نے وہ حقوق ہی ختم کر دیا۔ معاشرے میں ہم اتنے لوگ گھروں کے گھر برباد ہو چکے ہیں کہ بیٹی کیوں ہوئی، بیٹی کیوں ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، 2 کیوں ہوئی، 3 کیوں ہوئی۔ ارے اللہ کے بندو یہ تو رحمت ہے، اللہ اگر بیٹی اللہ کو پسند نہ ہوتی تو اپنے حبیب کے گھر 4 بیٹیاں نہ دیتا، یہ کہ بعد دیگرے 4 بیٹیاں ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کل قیامت والے دن جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا۔ سوچو حضور، یہ تو بیٹی کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بیٹی کی عظمت، بہن کی عظمت کیا ہوتی ہے یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک موقع تھا جس بہن کو سمجھے ہی کچھ نہیں جاتا تھا، ایک موقع آیا، ایک قبیلے سے جنگ ہوئی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا قبیلہ قید کر کے لے گیا۔ جب قبیلہ پہنچ گیا مسجد نبی میں صفوں میں بیٹھ گئے وہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما دے، ایک عورت آتی ہے، وہ عورت صحابہ سے پوچھتی ہے تمہارا آقا کدھر ہے، تمہارا سردار کدھر ہے؟ وہ صحابہ فرماتے ہیں اندر۔ وہ عورت کہتی ہے میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ پوچھتے ہیں آپ کون؟ فرمایا میں ان کی بہن ہوتی ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ صحابہ پریشان حیران ہو گئے، کہنے لگے ہمارے تو آقا کی کوئی بہن نہیں، وہ اکیلے ہیں۔ تو اس عورت نے پھر کہا کہ جاؤ اپنے آقا سے کہہ کے آؤ کہ آپ کو بہن ملنے کے لیے آئی ہے، ان سے پوچھو ان کی بہن ہے کہ نہیں، پھر آپ جواب دینا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے ایک صحابی گئے، فرمایا یا رسول اللہ بہن آپ سے اپنی بہن ملنے کے لیے آئی ہے۔ خدا کی قسم زمانہ گواہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور اس بہن کا نام سنتے ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کے دروازے پہ پہنچے اور اپنی بہن کو ہاتھوں سے پکڑ کے لے اور اپنی مسند پہ بٹھایا جہاں ہم لوگ بیٹھے تھے،
اور بٹھا کے بتایا لوگوں یہ بہن کی عزت ہوتی ہے، جہاں کائنات کا کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا وہاں اللہ کے حضور نے اپنی بہن کو بٹھایا۔ جس مقام کا اتنا مرتبہ کوئی نوری ملائکہ ہی نہیں پہنچ سکتا وہاں آج بہن بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور گلے ملے، کپڑے کا ہدیہ دیا، تحفے دیے، حضور نے گلے سے لگایا، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ اس بہن نے کہا بھیا یہ جو لوگ آئے ہوئے نا بہن، یہ قیدی بن کے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ آپ کے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر کیا؟ تو اس بہن نے کہا یا رسول اللہ اے میرے بھیا جان، میں اپنے ان قبیلے والے لوگوں کی رہائی چاہتی ہوں، مجھے ان کو رہا کر دو آپ ان کو، میں آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں، منت کرتی ہوں۔ حضور نے ہاتھ پکڑے، اپنی بہن کے ہاتھ پکڑے۔ سنو میرے دوستو، سنو آج جن کو بہنیں کڑوی لگتی ہیں گھروں کے اندر، بیٹیاں کڑوی لگتی ہیں، سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنیں اس بیٹی کی، اس بہن کے ہاتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا بہن کوئی بات نہیں، اگر آپ نہ بھی آتی مجھے پیغام بھیج دیتی، میں محمد کو ویسے ہی رہا کر دیتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کیا۔ رہا کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے رہا ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق محبت کو دیکھ کے اور اخلاق کریمانہ کو دیکھ کے سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ہمیں تو اسلام یہ چیز سکھاتا ہے، دین یہ چیز سکھاتا ہے۔ ہم مسلمان ہو کے اپنے معاشرے میں ان جاہلیت والی چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان جاہلیت والی رسم و رواج کو ابھی تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے معاشرہ بڑھتا نہیں، فساد کی طرف جاتا ہے، معاشرے میں کرامت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، پھر معاشرہ خرابی کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو راستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، وہی ضامن ہے نجات کا، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان کام میں شریک ہیں سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ آج ہم سے جو کچھ بھی ہوا، جتنا بھی ہوا، اللہ ہمیں تو معاف فرما۔ اور جو لوگ اس کام میں شریک اور ملوث ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کسی صورت میں بھی کوئی تکلیف، کوئی تنگی، اور جنہوں نے اللہ معاف فرمائے اپنی بیٹیوں کو قتل کیا، ان کی تو سزا، وہ تو قاتل ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان سے اللہ پوچھے گا، بیٹی کو کھڑا کر کے پوچھے گا۔ ان کی سزا قیامت والے دن جہنم ہے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان معصوم، یہ تو اللہ کی تقدیر میں آپ خلق پیدا کر رہے ہیں، نقص پیدا کر رہے ہیں۔ آپ ہم ایک انگلی نہیں بنا سکتے، ایک انگلی نہیں بنا سکتے، اور رب کائنات ہمارے پورے وجود کو بناتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں یہ پسند نہیں، ہمیں لڑکا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی حضور کی دعا ہے جو آج ہم زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، وگرنہ وہ گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں جس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، ہم زندہ دفن ہو جائے۔ یہ تو حضور کی دعا ہے جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالو، یہ ذہن کو کھولو، دل و دماغ کو کھولو، سوچو عزت کس میں؟ عزت اس میں ہے آپ بہن کی عزت کریں، عزت اس میں آپ بیٹی کی عزت کریں، عزت اس میں آپ ماں کی عزت کریں۔ وہ کوئی عزت نہیں جس کی عزت میں بہن کی عزت نہیں، وہ کوئی عزت نہیں جس کی زندگی میں ماں کی عزت نہیں، وہ کوئی عزت نہیں جس میں بیٹی کی عزت نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پورے معاشرے میں اس ناسور کو یہ پھیل رہا ہے بیٹیوں کے بارے میں کہ نحوست ہے، اچھی نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے، اللہ پاک اس کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو واقعہ میاں والی کے اندر پیش آیا چھوٹی معصوم ننھی منھی بچی کا، اس واقعے کی میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے مذمت کرتا ہوں، اور ہم حکومت پاکستان اور حکومت وقت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بچایا جائے اس چیز سے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ اللہ ہم سب کا حکم ناصر ہوا۔